اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ یسألون سوال سے ملتا جلتا لفظ ہے. آپ سے سوالات کرتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں. عن الجبال، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، يَنْسِفُهَا ربی، میرا رب ان کو جڑ سے اکھیڑ دے گا. نصفہ، اور پھر ان کو بہا دے گا، بکھیر دے گا. جڑ سے ان کو میرا رب اکھیڑ کر ان کو بکھیر دے گا. پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا، کل کے درس کے آخر میں قیامت کے حوالے سے تذکرہ تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ختم ہوا اور بتلایا یہ جا رہا ہے کہ وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے نبی کی بات سنتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، نبی کی بات سنتے ہیں، ان کی اطاعت اتباع کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. یہ کامیابی کی ضمانت ہے. قوت، طاقت، اقتدار یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. یہ اللہ کے عذاب سے ہمیں نہیں بچا سکتی. کامیابی کا یہی طریقہ ہے. اور پھر آخرت کا تصور دیا گیا کہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. کچھ لوگ تو آخرت کا انکار کرتے تھے جیسے مشرکین مکہ، اور کچھ لوگ ہم جیسے لوگ ہیں کمزور ایمان والے. آخرت پر ایمان تو ہم رکھتے ہیں، لیکن آخرت کی صحیح حقیقت ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کا احساس نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اس کے لیے تیاری کے لیے کوئی سنجیدگی نہیں ہے ہمارے اندر. دنیا کی زندگی جو انتہائی مختصر زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، اس کا احساس ہے، اس کی فکر ہے، اور اس کے لیے محنت و جد و جہد ہے. تو اللہ نے موازنہ کر کے بتایا کہ بھائی آخرت دنیا کے مقابلے میں کتنی بڑی ہوگی. لوگ قیامت کے دن کہیں گے کہ یہ تو دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں 10 دن ہی لگتی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ زیرک اور سمجھدار اور دانا آدمی ہوگا وہ کہے گا نہیں، یہ تو دن ہے، ایک دن ہے. یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک دن ہے. بلکہ قرآن نے دوسری باتیں بھی کہیں، لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، یہ بھی لوگ کہیں گے کہ ایک صبح یا ایک شام، یومن او بعد یومن، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو یہ حقیقت ہے دنیا کی زندگی. اب ہم اپنا طرز عمل دیکھ لیں کہ اس عارضی زندگی، اس مختصر زندگی کے لیے ہماری کتنی محنت ہے، جد و جہد ہے، سنجیدگی ہے. ہم اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، ہم اپنے آرام کا خیال نہیں کرتے، بس دنیا کی فکر ہے. لیکن جو آخرت اصل زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس آخرت کے بارے میں سنجیدگی نہیں ہے، احساس نہیں ہے، وہ محنت و جد و جہد نہیں ہے. اب پہلے کال کے درس میں تو اللہ نے یہ بتایا. آج مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا. وہ کہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، ویسے آخرت کے بارے میں کچھ گروپ ایسے بھی تھے جو ایمان رکھتے تھے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ جانتے تھے کہ آخرت ہوگی. جیسے انہوں نے یہ بت جو بنائے ہوئے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، یہ کیوں بت بنائے ہوئے تھے؟ یہ اس لیے تو بنائے ہوئے تھے کہ یہ ہماری سفارش کر دیں گے قیامت کے دن. دل سے مانتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے بالکل انکار کرتے تھے اور بیہودہ قسم کے سوالات بھی کرتے تھے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے تھے. آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی اور بڑا میدان ہوگا، میدان حشر ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، جواب دینا ہوگا اللہ کے سامنے. تو یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ آپ کہتے ہیں ہر چیز فنا ہو جائے گی، آسمان ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی. تو آپ یہ بات کہتے ہیں تو یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ پہاڑ لا زوال ہے، ان پہ کبھی زوال نہیں آ سکتا. حالانکہ یہ زہیر ایک شاعر ہے ان کا، یہ بڑا حکیم و شعراء اس کو کہا جاتا تھا
کہ یہ شعراء میں سے بڑا حکیم اور دانا اور سمجھدار آدمی. اس کا بھی ایک شعر ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حوادث زمانے کے جو گردش ہوتی ہے، زمانے کے جو مصائب ہوتے ہیں، اس کے سامنے ہر چیز کا زوال ہے، ختم ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، سوائے الا الجبال الراسیہ. یہ مضبوط پہاڑ، وہ کہتے تھے یہ مضبوط پہاڑ، ان پہ زوال نہیں آ سکتا، یہ کبھی فنا نہیں ہو سکتے. وہ بھی یہ کہتا تھا اپنے شعروں میں. تو یہ ان کا عقیدہ تھا. اور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے مکے کے اندر تو ہیں ہی پہاڑ، تو وہ ان کو دیکھتے تھے، کہتے تھے بڑے بڑے دنیا کے اندر زوال آئے، بڑے بڑے زلزلے آئے، ہاں جی، بڑے بڑے لاوے پھٹے، مد و جزر سمندروں کے اندر آئے، ہاں جی، بڑے بڑے آتش فشانی دنیا کے اندر ہوئی، تو دنیا میں ہر چیز تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، لیکن یہ پہاڑ ویسے کے ویسے. تو وہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوالات کرتے تھے کہ یہ آپ کہتے ہیں زمین چٹیل میدان بن جائے گی، تو یہ پہاڑ کدھر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. اے نبی ان کو بتا دیں کہ یہ پہاڑ اللہ ان کو جڑ سے اکھیڑ دے گا. یہ نصف جو ہوتا ہے نا، عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ناقۃ النصوف. وہ اونٹنی، نصوف کا معنی ہوتا ہے جو اگلے پاؤں سے گھاس کو اکھیڑ کے کھاتی، پاؤں مار کے گھاس کو اکھیڑے اور اس کو کھائے. تو یہ نصف کا معنی جڑ سے اکھیڑنا پھر ترجمہ ہوگا، بالکل ریزہ ریزہ کر کے اس کو بکھیر دینا، جڑ سے اکھیڑ کے رکھ دینا، ختم، اس کی بنیاد ہی ختم کر کے رکھ دینا. قرآن کہتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ایسے کر دے گا جیسے دھنی ہوئی اون ہوتی ہے. یہ دھنی ہوئی اون جو ہوتی ہے، یہ آپ دیکھیں کتنی ہلکی ہوتی ہے. جب اس کو دھنتا ہے وہ، تو پھر وہ معمولی ہوا ہو بھی نہ ہو پھر بھی آپ کو فضا میں اڑتی ہوئی نظر آتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو ان کو کوٹ کر جی ریزہ ریزہ کر کے ان کو ہوا میں بکھیر دے گا، ان کو جڑ سے اکھیڑ دے گا، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت. اور جی وہ اس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. پھر فرمایا فَيَذَرُهَا قَاعًا. اللہ تعالیٰ اس زمین کو بنا چھوڑے گا قاعًا. ایسی زمین کو کہتے ہیں جس میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تو زمین میں آپ کو اونچ نیچ نظر آتی ہے نا، کہیں نیچی جگہ ہے، کہیں اونچی جگہ ہے، کہیں پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں، کہیں ٹیلے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل اس کو ہموار کر کے رکھ دے گا قیامت کے دن. جیسے قرآن میں دوسری جگہوں پہ آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض. اس زمین کی جو موجودہ کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بدل کے رکھ دے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ. زمین کو اللہ تعالیٰ کھینچ کے اس کو برابر کر دے گا. حدیث کے الفاظ ہیں اپنے ہاتھ سے اللہ پکڑے گا اس کو کھینچ دے گا. ہاتھ سے پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ فزیکلی ہاتھ سے پکڑے گا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. ایسے قرآن کہتے ہیں نا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ. آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کھینچ کے دے گا، ختم کر دے گا، ان کی کیفیت بدل دے گا. تو یہ مراد بے امین کا لفظ عام طور پر طاقت اور قوت کے لیے استعمال ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے، اپنے حکم سے ان پہاڑوں کو بھی جڑ سے اکھیڑ دے گا، ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا ان کو، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا. اور زمین کو اللہ تعالیٰ چٹیل میدان بنا دے گا. قاعن کا معنی ہوگا کوئی اس میں اونچ نیچ آپ کو نظر نہیں آئے گی، بالکل ایک صاف اور کھلا میدان. صفصفا یہ صاف سے ملتا جلتا لفظ ہے، جس میں کوئی چیز اگنے والی بالکل صاف ہو، کوئی آپ کو سبزہ، کوئی درخت، کوئی چیز اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی. ایسی زمین اللہ تعالیٰ بنا کے رکھ دے گا. تو اللہ نے اپنی قدرت کی طرف اشارہ کیا کہ جو پہاڑوں کے بارے میں آپ سے سوالات کرتے ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. لا تری فیہا عوجا. آپ اس کے اندر، عوج کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھ. یہ سیدھا راستہ ہے نا، اس میں ٹیڑھ ہو، ادھر ادھر چلا جائے، اس کو عوج کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اس زمین کے اندر آپ کو کوئی ٹیڑھ نہیں نظر آئے گا. ٹیڑھ سے مراد یہ ہے کہ اب آدمی سفر کرتا ہے، آگے سے ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ پہاڑی سلسلہ کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے. ظاہر ہے انسان نے اپنا راستہ چینج کرنا ہوتا ہے، ادھر جاتا ہے پھر ادھر جاتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زمین کے اندر آپ نہیں دیکھیں گے، بالکل صاف میدان اللہ بنا کے رکھ دے گا۔ ولا امتا، امت چھوٹے ٹیلے کو کہتے ہیں، چھوٹا ٹیلا، تو مراد یہ بڑے پہاڑ بھی نہیں رہیں گے اور چھوٹے چھوٹے ٹیلے بھی نہیں رہیں گے، یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی اونچی جگہ نہیں رہے گی۔ ٹیلا اونچا ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اونچی کوئی نیچی جگہ نہیں رہے گی، کوئی سبزہ آپ کو نہیں نظر آئے گا، بالکل چٹیل میدان اللہ تعالیٰ بنا کے رکھ دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، اس دن، یومئذ یہ دیکھیں تنوین آئی ہے، اور تنوین میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ تنوین مختلف معنوں میں آتی ہے۔ یہاں عظمت شان کے معنی میں کہ وہ دن کوئی معمولی دن نہیں ہوگا، وہ بہت عظیم و شان دن ہے، انسان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن کو انسان نظر انداز نہ کرے، ہلکا نہ سمجھے اپنی زندگی میں، اس دن کی فکر کرے۔ وہ دن انسانوں کے عروج اور زوال کا دن ہوگا، کامیابیوں اور ناکامیوں کا دن ہوگا، یا عزتیں ملے گی یا ذلت اور رسوائی ملے گی، یا اللہ کی رحمت ملے گی یا اللہ کا غضب ہوگا۔ اس بنیاد اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے، حسب و نسب کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے، مال و دولت کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے کہ ہم بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ من بطا بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس کے اعمال نے اس کو پیچھے دھکیل دیا اور اس کو تاخیر میں مبتلا کر دی، وہ آگے اس کا نسب اس کو آگے لے کے نہیں جا سکتا کہ وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اعمال کی بنیاد پر فیصلے ہونے والے ہیں، لہذا اس دن کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے تو اس کی اہمیت کا خیال رکھنا ہے، اس کی عظمت کا خیال رکھنا ہے، اور پھر اعمال کے اوپر فوکس کرنا ہے، اعمال کے اوپر زور دینا ہے کہ اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ فرمایا یتبعون الداعی، داعی کہتے ہیں پکارنے والا، یہ داعی جو دعوت دیتا ہے، اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا، اللہ کے راستے کی طرف پکارنے والا۔ یتبعون اتباع سے ملتا جلتا لفظ ہے کہ وہ دن جس دن ایک پکارنے والے کی پکار کی اتباع کریں گے، وہ ایک پکار لگے گی، اسرافیل علیہ السلام ایک پکار لگائیں گے، اور جو ہی وہ پکار لگے گی پھر اس پکارنے والے کی پکار کے پیچھے پیچھے دوڑیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ لا عوج لہ، عوج پیچھے بھی ابھی آپ نے پڑھا ہے، لا عوج لہ، کوئی ادھر ادھر کھسک نہیں سکیں گے۔ ایک پکارنے والے نے پکارا ہے، بس اس پکار کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جی جب اسرافیل علیہ السلام سور کے اندر پھونکیں گے تو اپنے رب کی طرف لوگ دوڑ رہے ہوں گے۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، اپنی قبروں سے اٹھیں گے فوراً، اذا مفاجات کے لیے ہوتا ہے، فوراً اٹھیں گے۔ آج جو انکار کرتے ہیں نا، اللہ کہہ رہے ہیں تم انکار کرتے ہو آخرت کا، تم نے فوراً اٹھنا ہے، تم نے دیر نہیں لگانی ہے، فوراً اٹھو گے۔ اِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، رب کی طرف دوڑنا ہوگا، یہ معمولی رفتار سے بھی نہیں چل سکتے۔ یعنی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج انکار کر رہے ہو نا، اس دن انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، اس دن تم ادھر ادھر چھپ نہیں جاؤ گے، کسی پہاڑ کسی ٹیلی کی اوٹ میں چھپ جاؤ۔ زمین کو اللہ نے چٹیل کر دینا ہے، بالکل صاف اور ہموار کر دینا ہے، اور ایک پکارنے والا پکارے گا، اس پکار کے اوپر تم دوڑ رہے ہوگے۔ یہ اللہ گویا پیغام دے رہے ہیں کہ آج بھی ایک داعی دنیا کے اندر موجود ہے میرے نبی کی شکل میں۔ آج اس داعی کی پکار پہ تم لبیک نہیں کہہ رہے ہو، آج تم کھسک جاتے ہو، ادھر ادھر چھپ جاتے ہو، وہ داعی کی بات، میرے نبی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ وہ تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارے ساتھ محبت کرتا ہے، تمہیں بھلائی کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، تمہیں اپنے رب سے ملانا چاہتا ہے، رب اور تمہاری صلح کرانا چاہتا ہے، تمہاری آخرت کامیاب کرانا چاہتا ہے وہ داعی۔ لیکن آج اس داعی کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہو، آج اس داعی کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہو، اس کے خلاف جنگیں برپا کرتے ہو، کبھی اس کے خاندان کے اوپر حملے کرتے ہو۔ آج تمہاری یہ کیفیت ہے، لیکن قیامت کے دن ایک داعی جب تمہیں پکارے گا، اس پکار پر تم دوڑو گے، اس دن انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اس دن کوئی چھپنے کی گنجائش نہیں ہوگی کہ ادھر ادھر کھسک جاؤ، تمہیں کوئی کھسکنے نہیں دے گا۔
یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے جن و انس کی جماعتوں، لوگوں، جن و انس کو پکارا جائے گا کہ اگر آج تمہارے اندر استطاعت ہے، تمہاری طاقت ہے، قوت ہے، بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، اللہ فرماتے ہیں نہیں، کوئی دلیل ان کے پاس ہوگی، کوئی سند ہوگی تو بھاگیں گے. جس کو اللہ اجازت دے گا وہی جا سکے گا، ادھر ادھر ہٹ سکے گا، لیکن اللہ کے دربار سے، اللہ کی عدالت سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا. دنیا کی عدالتوں میں لوگ بھاگ جاتے ہیں نا، دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جا کر سیاسی پناہ لے لیتے ہیں، کیسوں سے اپنی جانیں چھڑا لیتے ہیں. یہ بااثر لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے قیامت کے دن جو عدالت لگے گی اس عدالت سے کوئی نہیں بھاگ پائے گا. یہ فرشتوں کا پہرا ہوگا چاروں طرف. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن تمہیں پکار کے پیچھے بھاگنا ہوگا، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا، کوئی دوسرا آپشن آپ کے پاس نہیں. لہذا عقل مندی کا یہ تقاضا ہے کہ آج اس دن کی تیاری کر لی، آج اس پیشگی کی جو بڑی پیشگی ہے، بڑی عدالت میں ہونے والی ہے، اس کی تیاری کر لی جائے. جیسے یہ نماز ہے نا، یہ نماز بھی یہ ریہرسل ہے اس بڑی پیشگی کی تیاری کی، کہ یہ بھی اللہ کے سامنے ایک پیشگی ہوتی ہے نماز کی شکل میں، کہ ایک بڑا رب جو سب سے بڑا ہے کائنات کا، جب اعلان ہوتا ہے اللہ اکبر، وہ کائنات کا سب سے بڑی ذات جو ہے، جو بڑا رب ہے آپ کا، وہ آپ کو پکار رہا ہے. اس کے در میں حاضر ہو جائیں، اس کے سامنے جھک جائیں، اس کے سامنے پیش ہو جائیں. یہ چھوٹی حاضری ہے، یہ ریہرسل ہے، یہ تیاری ہے ایک بڑی تیاری کی یاد دہانی کے لیے، کہ بھائی ایک بڑی پیشگی بھی آپ کی ہونے والی ہے، اس کی تیاری کر لیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت ہوگی آخر میں. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، خشاعت کا معنی خشوع، ایک لفظ اردو میں آپ سنتے ہیں، نماز کے اندر خشوع ہونا چاہیے. یعنی نماز کے خشوع کا مطلب کیا ہے کہ جسم اور دل دونوں کا، خشوع کا تعلق انسان کے جسم اور دل دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. جسم جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا، بالکل اکڑ کے ایسے نہ کھڑے، بالکل عاجزی اس کے اندر ہونی چاہیے، جسم ڈھیلا ہونا چاہیے، اللہ کے سامنے سر جھک جائے، نگاہیں جھک جائیں، ادھر ادھر اس کی توجہ نہ ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں. سو خشوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پست ہو جانا، جھک جانا. خشعت الاصوات، صوت کا معنی آواز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشعت الاصوات، اس دن آوازیں پست ہو جائیں گی. وہ بڑے بڑے طاقتور لوگ اللہ کے سامنے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان بھی ہوگا، ہاں جی این الجبار این المتکبرون، وہ دنیا میں جو بڑے بڑے جبار تھے، تکبر کرنے والے، وہ کدھر ہیں؟ ذرا سامنے آئیں. لیکن اللہ کے سامنے کوئی آواز اونچی کر کے بھی بات نہیں کر سکے گا. یہ جو مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ ہمارے خدا سفارش کر دیں گے اللہ کے سامنے، آگے سفارش کی بات بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی اس دن کوئی جتنا جبار، کتنا متکبر، کتنا طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے کوئی اونچی بات نہیں کر سکے گا. وہ خسر پسر ضرور کریں گے لیکن اونچی بات کرنے کی ان کی جرت نہیں ہوگی. آج گویا اللہ تعالیٰ وہ داعی کی بات پیچھے چل رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میرے نبی کے سامنے آوازیں کستے ہو، شور کرتے ہو، ان کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا کرتے ہو، میرے نبی کی توہین کرتے ہو. اس دن اللہ کے سامنے، رحمان کے سامنے کوئی آواز اونچی نہیں کر سکے گا، پست آواز ہوگی، خسر پسر ہوگی. پیچھے آپ نے پڑھا ہے یتخافتون بینہم، وہ خفیہ خفیہ چپکے چپکے بات کریں گے اللہ کے سامنے. یہ اللہ کی طاقت اور قوت کی طرف اشارہ ہے. فلا تسمعوا الا ہمسا، آپ نہ سن پائیں گے مگر ہمس. ہمس کا معنی ہوتا ہے پاؤں رکھنے کی بھی جو آواز ہوتی ہے نا، اس کو بھی ہمس کہتے ہیں. پاؤں کی جو کھشکار ہوتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں، پاؤں چلنے سے، پاؤں رکھنے سے جو تھوڑی سی آواز پیدا ہوتی ہے. یہ مکھیوں کی جو آواز ہوتی ہے نا، جب مکھیاں اڑتی ہیں، اکٹھی اڑیں، بھن بھناٹ مکھیوں کی، اس کو بھی ہمس کہتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ معمولی سی آواز ہی آپ کو، جیسے مکھیاں بھن بھناتی ہیں، جیسے قدم انسان رکھتا ہے تھوڑی سی آواز آتی ہے، یہ خسر پسر ہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. یعنی ایک جمع غفیر ہوگا، کھربوں میں لوگ ہوں گے، لیکن اللہ کے سامنے کوئی کسی کو جرت نہیں ہوگی وہ بات کرے، اپنی آواز کو بلند کرے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. یہ در حقیقت یعنی پیغام اس کے پیچھے یہ ہے کہ کوئی اپنی طاقت کے نشے میں نہ رہے کہ میں طاقتور ہوں،
میں قوت والا ہوں، میں اپنی طاقت اور قوت کی بنیاد پر، اپنے خاندان کی بنیاد پر، اپنے مال و دولت کی بنیاد پر، اپنے ان جھوٹے خداؤں کی بنیاد پر میں قیامت کے دن بچ جاؤں گا، یہ کوئی قرآن کہتا ہے لمن الملک اليوم، اللہ قیامت کے دن کہے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون ہے بادشاہ جو آج ہے؟ ذرا بولو جو دنیا میں بادشاہ بنے پھرتے تھے، وہ بولیں ذرا۔ للہ الواحد القہار، کوئی نہیں بولے گا، پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا آج کی بادشاہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ ایک آیت اور پڑھ لیں، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، اس دن نہ نفع دے گی شفاعت، لا تنفع نفع سے، اس دن نہ نفع دے گی شفاعت، کسی کی شفاعت سفارش نفع نہیں دے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو اجازت دے گا، اذن اجازت، اذن اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر باذن اللہ ہم استعمال کرتے ہیں عام اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ آذان بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، اعلان ہوتا ہے نا، تو الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کو رحمان اجازت دے دے گا وہ سفارش کرے گا، ورضی لہ قولا، اور جس کی بات کو وہ پسند کرے گا۔ عربوں کا شفاعت کا ایک کنسیپٹ تھا اور تصور تھا، وہ یہ تھا کہ عرب یہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا، عام طور پر وہ فرشتوں کے نام پر بناتے تھے یا صالحین کے نام پر بت بناتے تھے۔ فرشتوں کے بارے میں اس لیے ان کے بت بناتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور آپ کو بتایا کہ بیٹی جو ہوتی ہے نا، یہ کوئی انسانی نیچر ہے کہ ماں باپ سے بیٹی بات زیادہ آسانی سے منوا سکتی، انسان کے دل میں ہوتی ہے، بیٹا اور بیٹی دونوں ہو نا، تو بیٹی جب کوئی بات کہے گی تو ماں باپ اکثر اس کی بات جلدی مانتے، ہوتا ہے انسانی نیچر ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے۔ تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم ان کے نام کے بت بناتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، اور ان کا سفارش کا کنسیپٹ یہی تھا، تصور، کہ جب یہ سفارش کریں گے تو اللہ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا، یہ زبردستی اگر ہمیں اللہ نے عذاب کا فیصلہ کیا تو یہ زبردستی ہمیں چھڑا کے لے جائے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کی بات اللہ نے ماننی ہوگی، یہ اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اللہ نے ان کی بات کو ماننا پڑے گا، لہذا ہم چھوٹ جائیں گے۔ قرآن نے اس شفاعت کے تصور کی نفی کی ہے کہ ایسا کوئی شفاعت کا تصور قیامت کے دن نہیں ہوگا، شفاعت ضرور ہوگی لیکن اللہ نے شرائط بتا دی۔ پہلی شرط الا من اذن لہ الرحمن، کوئی جو مرضی کھڑا ہو جائے وہ سفارش نہیں کرے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا، اللہ کہے گا ہاں یہ میرا نبی ہے سفارش کر دے، ہاں یہ اس نے شہادت پیش کی ہے، اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، اس کو میں آج اعزاز دے رہا ہوں، یہ سفارش کرے میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا، ہاں یہ متقی تھا، صالح آدمی تھا، عالم تھا، قرآن کا حافظ تھا، اس نے دنیا میں محنت کی مجھے راضی کرنے کی اپنے اعمال کے ذریعے، لہذا آج میں اس کو اعزاز دے رہا ہوں، یہ سفارش کرے میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا۔ وہ در حقیقت اللہ ہی اپنی رحمت کرنا چاہے گا، لیکن اعزاز دے گا اپنے ان بندوں کو، اعزاز دے گا نبیوں کو، شہداء کو، صالحین کو، کہ وہ ایک بات کریں، ایک سفارش کریں، در حقیقت اس کے پیچھے اللہ ہی رحمت کرنا پڑے گا، اللہ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو اللہ اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا۔ دوسری بات ورضی لہ قولا، اس کی بات کو پسند کرے رب، یعنی وہ سفارش بھی اسی کی کرے گا جو اس کو اللہ اجازت دے گا، ہر کسی کی سفارش نہیں کرے گا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں قول سے مراد کلمہ طیبہ ہے، کہ جس نے دنیا میں کلمہ طیبہ پڑھا، ایمان کے اوپر اس کی موت ہوئی، اللہ نے اس کی بات کو قبول کر لیا کہ یہ مخلص آدمی تھا، مخلص مومن تھا، ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے یہ فوت ہوا ہے، لہذا اس کی زندگی کے اندر کمزوریاں ہوئیں، اسے گناہ ہوئی ہے، لیکن یہ کلمہ طیبہ کے ساتھ مخلص تھا، میری توحید کے ساتھ مخلص تھا، میرے اوپر ایمان رکھتا تھا، میرے نبی، میرے کتابوں، آخرت کے اوپر ایمان رکھتا تھا، لہٰذا اس کی زندگی کے اندر کمزوریاں ہیں، لیکن میں نے اس کے کلمے کو پسند کر لیا کہ یہ مخلص تھا،
اپنی طاقت کے مطابق کوشش کرتا رہا، لیکن اس سے کمزوریاں ہو گئی ہیں، سفارش اسی کی ہوگی جو ایمان کی حالت میں مرے گا، جس کے بارے میں اللہ پسند کرے گا کہ اس کی سفارش ہو جائے، اور جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا۔ تو یہ تصور اسلام نے دیا ہے کہ یہ تصور تو ٹھیک ہے سفارش کا، لیکن جو عرب کہتے ہیں کہ ایسے سفارش ہوگی، ایسا کوئی سفارش کا تصور نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔